In South Kashmir's Shopian, I am joined by PDP Youth President Wahidur Rahman Parra, who has just filed his nomination papers for the Srinagar Lok Sabha constituency just yesterday. From being a close confidant and the associate of the then Chief Minister Mehbooba Mufti to facing jail on terrorism charges, and now you are in the race to the Lok Sabha elections. How do you sum up your political journey? I think this is a journey of every young Kashmiri who aspires to become part of mainstream democratic process. From last 30 years, we've been trying to, voice our opinions, voice our ideas, voice our political presence. And we've been facing jails, incarceration cases at times because of circumstances. I won't blame government, politicians or parties, but it's like, unfortunately, the circumstances of this place are such that whatever a young Kashmiri tries to do, he ends up landing in jail. And this is unfortunate that a lot has been done to change this status quo in terms of the young people being suffering, young people having cases on them, UAPA, unlawful. So we are here to address the youth of Kashmir. We are here to address the population of Kashmir that who's suffering, who are in tremendous trauma, who need healing and compassion. So we are here to revive the idea of People's Democratic Party Healing Touch, so that the young people feel they are part of it, that there's a sense of belongingness, and they are stakeholders in the whole process. That is the whole journey, that the message of People's Democratic Party and the party president, her entire contribution in Kashmir politics about compassion and through healing, how people can be transformed, whoever it is, whatever the name we give. We say militants, we say terrorists, we say OGWs, we say whatever. There is a section of society which is not integrated into the process of, who are in deep trauma. So we are trying to reach out to people and create a space for conversation, so that we are here to break the cycle of silence. People are suffocated, they are silent. There is no political process taking place from last 10 years. We do not have an assembly election from 10 years. So there's weight and urge for participation which is reflected on the ground. We hope and appeal to the young people of Kashmir, the new voters of Kashmir, and also the silent voters of Kashmir, that please vote us, support us, so that we can take the voice from ground to the Parliament of India. So the voice which has been resounding in entire Jammu and Kashmir from last 5 years, the voice of Mehbooba ji, so it reaches the Parliament and our entire team, and we can represent the sentiments of people. वहीद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पीडीपी ग्राउंड पे कहीं पे नहीं है. क्या कहना है आपका इस बारे में? वो तो एनसी का एक इल्ज़ाम हमेशा ही रहा है, और बदकिस्मती से जो लोग ग्राउंड पे है उनको भी उनने ग्राउंड से दूर कैसे किया है 87 से ही लेकर. वो द बेटर सिचुएशन. हमारी अलायंस, हमारी कोलिशन और हमारा एजेंडा हमारे लोगों के साथ है. हम कोशिश करेंगे इस चीज़ का जवाब, एरोगेंस का जवाब, तकब्बुर का जवाब यहाँ की आवाम दे, जो दे भी रही है बहुत तरीक़ों में. बट हम उम्मीद करेंगे ये पैगाम जो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये लोग ज़मीन पे नहीं है, हम अपने वर्करों से यही बात बोलते हैं कि आप लोगों को इल्ज़ाम है आप ज़मीन पे नहीं हो, क्योंकि किसी ने आपको बेच दिया है. एक बंदे ने आपकी पार्टी बना दी, एक बंदे ने आपकी पार्टी तोड़ी, एक बंदे ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, एक बंदे ने आपका वोट तोड़ा. हम कोशिश करेंगे, लोगों से ही एतमाद मांगेंगे. इंशाल्लाह उम्मीद है कि महबूबा जी का जो स्टांस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसको देखकर हमारे लोग, अगर कोई नाराज़ भी है, वो हमारे पास वापस आएंगे और अपनी तंजीम को मिलकर एक बार फिर से मजबूत करेंगे. If you are elected as the member parliament from Srinagar Lok Sabha constituency, what new initiatives do you think that you can bring into Kashmir as compared to the MPs who have served in the past? I think the first thing is giving voice and agency to the people of Jammu and Kashmir, that they feel heard. और वो आवाज़ ही सबसे बड़ी यहाँ मिसिंग है. डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हो भी रहा है बहुत जगह, लेकिन लोगों को लगता है हमारी सुनवाई नहीं है. और वो जो एहसास है कि हमको ऐवान में सुनेंगे, उस पर सबसे ज़्यादा पीडीपी का फोकस है. नंबर 2, जो नौजवानों के ख़िलाफ़ केसेस है, जो नौजवानों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम्स होते हैं, जो बाहर स्टूडेंट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी हम चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बने, दैट नो कश्मीरी फील्स अनसिक्योर, स्टूडेंट्स वल्नरेबल आउटसाइड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. उस पर इंस्टीट्यूशनली हम कुछ काम करेंगे. और ख़ास करके ये कि नौजवानों के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट को कि एक बड़े एमनिस्टी प्रोग्राम में कि तमाम केसेस चार्जेस ड्रॉप हो, ताकि उन्हें एक मौका दिया जाए सिस्टम में वापस आने का, मेन स्ट्रीम होने का, उन्हें मौका मिले अपनी ज़िंदगी या नॉर्मल निभाने का. लोन्स नहीं मिल रहे, वेरिफिकेशन नहीं मिल रहे, पासपोर्ट नहीं, हज नहीं, जॉब्स नहीं मिल रहे, कई चीज़ें हैं जो नौजवानों को यहाँ तकलीफ़ है ग्राउंड पे.
So I think government has to become big on those things. So we'll fight for all these issues. Definitely on the main political issues جو ہماری پوزیشن ہے ہی ان پہ تو بات کریں گے, لڑیں گے. بٹ یہاں یوتھ کا ایک بڑا بحران ہے کہ کشمیری نوجوان کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے سسٹم کے ساتھ. تو ویل ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ود ان انڈیا آلسو یو نیڈ لاٹ آف اویئرنیس آن کشمیر. تو وہاں پہ بھی ایک پریجوڈس ہے ہماری طرف. تو اس ہیٹ کو, نفرت کو کم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. آپ وحید صاحب کیمپین کر رہے ہیں ساؤتھ کشمیر کے شوپین سے, جیسا کہ ہم چل رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے ینگسٹر کو ووٹ کرنے کے لیے کنونس کرنا؟ از اٹ ڈیفیکلٹ فار یو ٹو کنونس دا ینگسٹرز ٹو کم آؤٹ اینڈ ووٹ؟ آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس وقت گراؤنڈ پہ اتنی سفوکیشن لگ رہی ہے شاید کہ نوجوان آ رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں. پہلے نہیں آتے تھے, پہلے موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا. آج ہم گاؤں میں جاتے تو لوگ آتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. اس جسٹ کہ ریچ آؤٹ میں ٹائم بہت کم ہے. نہیں تو ایک بڑی اچھا مجھے جو لگ رہا ہے گراؤنڈ پہ ماحول بہت اچھا ہے کہ بات کرنے کے لیے لوگوں کو لگتا ہے کوئی آنا چاہیے ہمارے یہاں پہ. Has PDP accepted the situation in Kashmir post 2019, given the absence of mentions including, about self-rule, restoration of Article 370, talks with Pakistan on Kashmir? آئی تھنک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو منشور ہے وہ سیلف رول ہے. سیلف رول ایک ایوالونگ ڈاکیومنٹ ہے, سولوشن ہے. وہ تو ہماری فلاسفی کا فاؤنڈنگ پرنسپل ہے, اس پہ بنیاد ہے ساری تنظیم. بیکاز اٹ آفرز اے لاسٹنگ سولوشن اور اے پریکٹیکل سولوشن ٹو ایشوز آف کشمیر اینڈ دا کور پرابلمس آف کشمیر. مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت مسئلہ پارلیمنٹ الیکشن کا, یہ اسمبلی نہیں ہے کہ آپ پورا منشور رکھیں گے. ہم نے وہ اسمبلی کے لیے رکھا ہے. اس وقت مسئلہ یہاں سائلنس کا ہے. دیر از اے سائیکل آف سائلنس, پیپل آر سائلنٹ, خاموش. اس خاموشی کو توڑنے کی بات ہوگی. جب لوگ بات کریں گے پھر ہی سیلف رول اور آٹونومی کی بات ہوگی. اس وقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہم بات کر سکتے ہیں. اور اس خاموشی کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہم گاؤں گاؤں جاتے ہیں, گھر گھر جاتے ہیں, ووٹ مانگتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگوں کی بات سنتے بھی ہیں. کوشش یہ ہے کہ تھوڑا لوگوں کو چہل پہل, کیونکہ یہاں لوگ کافی ناراض ہیں اندر ہی اندر. تو اس میں ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ پیپل شوڈ فیل دے آر بینگ ہرڈ, اور اسی سے ان کی بات ہندوستان کے سب سے بڑے ایوان میں جائے, پارلیمنٹ میں جائے, ان کے نمائندے جائے, اور ان کو لگے ہم نے چن کے بھیجے اور یہ ہماری ترجمانی کر رہے ہیں, یہ نہیں وہاں سے دلی کی بات کریں. تو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ, کوشش کر رہے ہیں. باقی جو پرائمری مینیفیسٹو ہے وہ تو انٹیکٹ ہے اپنی جگہ. What happened to the Gupkar alliance? People in Kashmir had high hopes on the National Conference, PDP and other parties which were a part of the Gupkar alliance, that they would unite and fight for the constitutional rights. Don't you think that the motivation is driven by thirst of power? میرے خیال میں لوگوں میں تو موڈ تھا اور امید بھی بڑی تھی اس الائنس سے, اور ہم نے بھی بہت سیکریفائسز دیے اس الائنس میں. سب سے زیادہ سختی ہمارے ساتھ ہوئی. بٹ جب الیکٹورل ڈیسیجنس ہوئے تو نیشنل کانفرنس نے منمانی کی اور اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے. انفارچونیٹلی اگر ایک بار یہ فون کر کے بولتے کہ ہم تینوں سیٹیں لڑنا چاہتے ہیں تو وی ویر مور دین ولنگ ٹو آفر دیم آل دا اسپیس. اٹ واز ناٹ اے بگ ایشو فار PDP ان کو اسپیس دینا. بٹ وہ ہو نہیں پایا کیونکہ وہ خود ہی چاہتے ہی نہیں تھے, اور انہوں نے الفاظ ایسے بولا کہ یہ لوگ ریلیونٹ نہیں ہیں, زمین پہ نہیں ہیں کہیں. پھر تو مجبوری بنتی ہے, اور اس چیز پہ کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ کل کو مطلب جا کے آپ کی بات کریں گے. جیسے 3 MP ابھی بنے ہیں تو دکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی بات کرنے کی, اس ٹائم پہ یو نیڈ پیپل ہو ول سپورٹ یو. ول ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ہم محنت کریں گے اور اپنے لوگوں کو یہ دیں گے کہ جو یونٹی کا ان کا شوق ہے وہ ود ان PDP ہی ہم آفر کریں گے وہ اسپیس. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا کسی قسم کا الائنس ہے؟ مجھے نہیں پتہ, بٹ جو ڈیسیجنس ہوئے مانے الیکٹورلی انڈیپینڈنٹ چلنے کے, اس سے ان کو فائدہ تو ہوا ہی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آنے والے وقت میں اگر نیشنل کانفرنس نے 3 سیٹیں لے لی اور اس کے بعد ان کا NDA جوائن کرنے کا کوئی ارادہ ہوگا؟ مجھے نہیں پتہ, بٹ فاروق صاحب نے 1-2 بار ایسا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کچھ کہ ہم NDA بھی جوائن کر سکتے ہیں. بٹ وہ تو بڑا نیچرل سا ہے, مطلب دے ول سی واٹ دا موڈ ان دہلی از, کون سی پارٹی آتی ہے اس کے حساب سے. So you are trying to say that the National Conference is basically thirsty for power? I think it's also like they're not willing to take stand. وہ نہیں لے سکتے, ان کے پاس بیگیج اتنا ہے, مشکل ہے, تبھی وہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. So you are saying that the National Conference is having baggage and that is why they are not mustering the courage
to stand for their own people? I think it's also دیکھیں کچھ چیزیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہمیں بھی بیگیج ہوتا ہے کئی بار, بٹ ہم لوگوں میں جاتے رہتے ہیں, معافی بھی مانگتے ہیں, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. ان کو لگتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس شاید کوئی آپشن ہی نہیں ہے, وہ ان کی سوچ ہے. Thank you, Wahid.